أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو پیران پیر دستگیر سرکار غوث اعظم کے نام پر رکھا گیا اور حافظ و قاری تسلیم صاحب مشاہدی نے حکم دیا حاضر ہونے کا، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پیران پیر دستگیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے میں اللہ رب العزت جن کا آج چہلم منایا جا رہا ہے، سرکار غوث اعظم کے طفیل اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اسی میں دو چیزیں ہیں، سرکار غوث اعظم کے نام پر بھی یہ پروگرام ہے، اور آج کلن بھائی کے یہاں کسی کا انتقال ہوا تھا، ان کے والد کا، آج ان کی فاتحہ بھی تھی. اللہ رب العزت اس محفل کے طفیل ان کی مغفرت فرمائے. آمین. آپ کے درمیان آپ کے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری فیروز صاحب قبلہ برکاتی تشریف فرما ہیں، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں. بہت زمانے سے آپ کے کلیان پور میں وہ آپ کے درمیان رہ کر کے دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور ایک بے باک خطیب، عظیم الشان خطیب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا ابرار عالم صاحب ازہری. ابھی آپ ان کا شاندار خطاب سماعت کریں گے. اور ایک بہترین نعت خواں حضرت حافظ و قاری مونی صاحب مشاہدی، وہ بھی تشریف فرما ہے. اور حضرت علامہ مولوی شرافت حسین صاحب، جن سے ابھی آپ نے نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت فرمائی. ابھی ان قریب آپ کے سامنے کانپور کی ایک عظیم شخصیت، جن کو آپ لوگ بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں، حضرت علامہ مولانا رہبر شریعت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب قبلہ مشاہدی دامت برکاتہم القدسیہ، قاضی شہر کانپور. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ ان کا دیدار کریں گے. آئیے کچھ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ یہ محفل سرکار غوث اعظم کے نام پر ہے. پہلی چیز یہ، آپ لوگوں نے کرامتیں سنی سرکار غوث اعظم کی، سرکار خواجہ غریب نواز کی. وقت زیادہ نہیں ہے، میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا. کیول آپ کو میں یہ بتا دوں، جو کرامتیں آپ سنتے ہو، کچھ مخالفین یہ کہتے ہیں یہ طاقت ان کے پاس نہیں تھی، اور یہ جو سنی لوگ بیان کرتے ہیں یہ کہانی قصہ ہے. معاذ اللہ. آپ نے سنا کہ پیران پیر دستگیر سرکار غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کر دیا. سنا کہ نہیں سنا؟ بے شک بے شک. بولتے جائیے گا. اور انشاءاللہ جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، اس بات کو آپ یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی بھر یہ بات آپ کے کام آئے گی. اور کوئی بھی مخالف
چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والا ہو، اگر کسی نے بھی ولی کی طاقت پر انکار کیا، ولی کی طاقت کا انکار کیا، تو انشاءاللہ آپ اسے منہ توڑ جواب دے دیں گے، ہے نا؟ محبت درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ماجد دود الکرام محمد بین علم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام ابھی آپ نعت شریف سن چکے ہیں اور ابھی آپ کو اور نعت شریف سننی ہے۔ اب اگر میں بھی نعت پڑھوں گا وقت زیادہ ہو جائے گا، ہے نا؟ لہٰذا کچھ ضروری باتیں ہیں۔ سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک دریا کے کنارے ایک عورت رو رہی ہے۔ پیرانے پیر دستگیر غوث اعظم نے کہا، اماں کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہہ رہے جاؤ یہاں سے، ہم کو رونے دو، میری قسمت میں ہی رونا لکھا ہوا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے کہا نہیں اماں بتاؤ ہوا کیا، بات کیا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے کہا رہے بیٹا بہت لوگ آئے، سب پوچھ پوچھ کے چلے جاتے ہیں، تم سن کے کیا کرو گے، مجھ کو میرے حال پہ چھوڑ دو۔ کہا نہیں اماں بتائیے ہوا کیا؟ کہا بیٹا بات دراصل یہ ہے، آج سے 12 سال پہلے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی، میرا اکیلا بیٹا تھا، میں نے اس کی شادی کر دی اور بارات دریا کے اس پار گئی تھی، کشتی پہ سوار ہو کے بارات گئی تھی، بارات گئی، نکاح ہوا، نکاح کے بعد میرا بیٹا دلہن کو لے کر کے پوری بارات کے ساتھ واپس آ رہا تھا، اور بیچ دریا میں ایک طوفان آیا، میرا بیٹا اور دلہن سارے باراتی پوری کشتی اسی دریا میں ڈوب گئی۔ بیٹا میرا ایک ہی بیٹا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، اب میں کیا کروں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں سویرے صبح آ جاتی ہوں اور دریا کے کنارے بیٹھ کر کے اپنے بیٹے کو یاد کر کے روزہ کرتی ہوں۔ تو سرکار غوث اعظم نے کہا اماں آج کے بعد انشاءاللہ کبھی آپ اپنے بیٹے کے لیے روئیں گی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا بیٹا وہ کیا؟ ارے جو 12 سال پہلے آپ کا بیٹا ڈوبا تھا، آج میں اس کو بھی نکالوں گا، اور جس دلہن کو لے کر کے آ رہا تھا میں اس کو بھی نکالوں گا، اور جتنے باراتی ساتھ میں تھے اس کو بھی نکالوں گا۔ تو عورت حیرت سے سرکار غوث اعظم کا چہرہ دیکھنے لگی کہ چھوٹا سا لڑکا باتیں کتنی بڑی بڑی کر رہا ہے۔ اتنا کہا سرکار غوث اعظم نے کہ میں نکال دوں گا، اور دریا کی طرف اشارہ کیا تو 12 سال پہلے جو کشتی ڈوبی تھی، میں دولہا دلہن کے پوری کشتی باہر آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بڑی اچھی بات یہ ہے، اچھا اتنا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں تھوڑا سا اور آگے بتا دوں۔ جانتے ہیں آپ اس دولہے کا نام کیا تھا؟ اس دولہے کا نام تھا کبیر الدین۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم نے پھر ان کو اپنا خلیفہ بنا کر کے ہندوستان بھیجا، اور ہندوستان کے صوبہ گجرات میں ان کی مزار بنی ہوئی ہے۔ اور ہم لوگ جیتے ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ جیتے ہیں، ہمارے گھر کے لوگ جیتے ہیں، آپ دیکھیے معلوم کیجئے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 90 سال، کوئی 100 سال، 120 سال، حد ہے 130 سال، لیکن لکھا ہے کتاب میں پھر کبیر الدین جب دریا سے باہر آئے ہیں تو 100 سال نہیں، 120 سال نہیں، بلکہ 600 سال تک دنیا میں زندہ رہے ہیں۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم کی ایک عظیم الشان کرامت۔ بس ایک کرامت سنانا مقصد تھا، تاکہ آپ کے ذہن میں کرامت کی بات آ جائے، جو پہلے سنی تھی آپ نے وہ کرامتیں تازہ ہو جائیں آپ کی ذہن میں۔ اب سوال مخالف یہ اٹھاتا ہے کہ دیکھو 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی 12 سال پہلے ڈوبی تھی، ان کے غوث اعظم نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہ کہانی قصہ ہے، لوگ کہتے ہیں وہ جو ڈپلیکیٹ مسلمان ہیں
وہ کہتے ہیں ہے نا کہ ان کے 12 سال پہلے جو ڈوبی ہوئی کشتی ہو رہے اس کی ہڈی نہیں بچی ہوگی یار. کیا یہ لوگ بلا وجہ میں سب باتیں کیا کرتے ہیں کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دیا ہے نا. اب آئیے جو میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو بتانے کیا جا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو طاقت کیا دی ہے نا. آپ دیکھیے بیٹا نیچے رکھ دو. یہ کہتے ہیں مردے کو زندہ کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے اور کوئی زندہ نہیں کر سکتا. اب سنیے گا ان کا اعتراض اور پھر جواب سنیے گا. یہ کہتے ہیں مردے کو زندہ کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے, غیر اللہ کے پاس نہیں ہے. کوئی مردے زندہ نہیں کر سکتا. یہ کہانی قصہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہانی قصہ ہے نا. اے مسلمانوں, اچھا آپ بتاؤ, اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مردے کو زندہ کر سکتا ہے, بولو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ جلدی بولو, جلدی بولو. مانو گے نا؟ ملا کی مانو گے, قرآن کی مانو گے؟ جلدی بولو, قرآن کی مانو گے نا. آؤ دیکھو, ایک پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک واقعہ اور سنا دوں آپ کو. سرکار غریب نواز جا رہے تھے, راستے میں ایک مذہبی مقام پڑا. اس مذہبی مقام میں لوگ بھینس کی عبادت کرتے تھے, گائے کی عبادت کرتے تھے. وہاں پہ بھینس کو بنائے ہوئے تھے, گائے کو بنائے ہوئے تھے. سرکار غریب نواز جا رہے تھے تو وہاں سے نکلے, دیکھا بھینس بندھی ہوئی ہے. کہو کیا کرتے اس کا؟ کہا عبادت کرتے ہیں. کہا ارے بھینس ہے, یہ پتھر کی ہے, کچھ کر سکتی ہے یہ؟ کہا ارے صاحب عبادت کرتے ہیں اس کی ہم, بس آپ جاؤ یہاں سے. کہا اچھا یہ بتاؤ, ہم جس رب کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کام تو اسی کی کریں گے. کہا اچھا. کہا اچھا اس سے کہو دودھ دے دے, اس سے کہو دودھ دے دے. یہ کہا عجیب آدمی ہو, ارے پتھر کی دودھ کہاں سے دے گی؟ کہا اچھا اگر ہم دودھ نکال دیں تب؟ کہا اگر دودھ نکال دو تمہارے رب کا کلمہ پڑھ لیں گے ہم. اتنا کہا, غریب نواز نے اشارہ کیا, بھینس کے اندر جان پیدا ہو گئی, بالٹی رکھی گئی, پوری بالٹی دودھ سے بھر گئی. اب مخالف کا اعتراض سنو. کہا وہ دیکھو ان لوگوں نے معین الدین کو کہہ دیا پتھر میں جان ڈال دیا, غوث اعظم کو کہہ دیا مردے کو زندہ کر دیا. ارے جان ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے, مردے زندہ کرنا اللہ کا کام ہے. کہاں سے غوث پاک میں طاقت آ گئی, کہاں سے غریب نواز میں طاقت آ گئی؟ جو کام اللہ کا تھا وہ یہ کرنے لگے ہے نا. بیچارہ بھولا بھالا اگر کوئی آدمی ہوتا ہے تو ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. کوئی تیز ترار ہوتا ہے, اتارتا جوتا مارنا شروع کر دیتا ہے نا. بغیر مارے ٹھیک ہوتے نہیں یہ ہے نا. اب جناب علی اعتراض کیا. اب دیکھو, ملا کی نہیں تم قرآن کی مانو. یہ کہتے اللہ کے علاوہ مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا, پتھر میں کوئی جان نہیں ڈال سکتا. ملا جی اور پھر بڑی بھاری بات, قرآن کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے. قرآن دکھاؤ, قرآن, قرآن دکھاؤ, قرآن. ارے اسے کہہ دو ارے جاہل, تجھے قرآن پڑھنے کا شعور ہی نہیں. اگر قرآن پڑھنا آتا ہوتا تو جملہ نہ کہتا. دیکھ قرآن شریف, قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نہیں ہے, اللہ جلدی بولو, اللہ ہے؟ اللہ نہیں ہے, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ نہیں ہے. ملا جی کہے اللہ کے علاوہ پتھر میں کوئی جان نہیں ڈال سکتا, کوئی مردہ زندہ نہیں کر سکتا. اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھنے جا رہا ہوں. اپنے گھروں میں جا کر کے حافظ و قاری فیروز صاحب سے پوچھئے گا قرآن میں یہ آیت ہے کہ نہیں. حافظ و قاری تسلیم صاحب سے پوچھئے گا قرآن میں یہ آیت ہے کہ نہیں. سنو, قرآن کہہ رہا ہے کہیت الطیر فانفق فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص. قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندوں پر پھونک مارتے تھے, وہ زندہ ہو جاتا تھا, اور
پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، پیدائشی کوڑھیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ قرآن کہے کہ اللہ کے محبوب کوڑھی کو ٹھیک کر دے، ملا جی کہنا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھیے، کہے مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ قرآن دیکھیے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ بے شک بے شک۔ کس نے کہا؟ قرآن نے۔ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا۔ کیا کہا؟ کہ پتھر کے اندر مٹی میں پیغمبر پھونک مارے تو مٹی میں جان پیدا ہو جائے، اور جو ہے پیدائشی کوڑھیوں کو پیغمبر ٹھیک کرے، اللہ کا محبوب ٹھیک کرے، پیدائشی کوڑھیوں کو اللہ کا محبوب ٹھیک کرے، اور اگر مردے پر پھونک مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو ہم کو مان لینا چاہیے جو قرآن نے کہا وہ صحیح ہے نا۔ اب دیکھیے، اب سوال اس بات کا ہے یہ طاقت پیدا کہاں سے، یہ ہوتا کیسے ہے؟ بات دراصل یہ ہے، بہت تیزی میں آگے، بس 5 منٹ کے اندر تقریر ختم ہے نا۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، جب اللہ کے ولی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جب اللہ کے ولی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولی کا، میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، پیر بندے کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ پھر بندے کی زبان سے جو نکلتا ہے دیکھنے میں تو بندہ ہوتا ہے مگر فرمان پروردگار کا ہوتا ہے۔ جب غوث اعظم کی زبان سے کچھ نکلتا ہے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے یہ عبد القادر بول رہے ہیں، مگر حقیقت میں فرمان اللہ کا ہوتا ہے، فرمان اللہ کا ہوتا ہے۔ اب یہ ملا جی کہے وہ دیکھو کسی کی زبان سے بھلا اللہ کا فرمان آ سکتا ہے؟ کسی کی زبان سے بتاؤ اللہ کا فرمان آ سکتا ہے؟ سنو، یہ ہم نے نہیں کہا، یہ بھی قرآن نے کہا۔ سبحان اللہ سبحان۔ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ غوث پاک افضل ہیں کہ لکڑی افضل ہے؟ جلدی بولو آپ لوگ، ایک لکڑی ایک پیڑ درخت افضل ہے کہ غوث اعظم افضل ہے؟ جلدی بولو، بہت آسان سوال ہے۔ لکڑی کی پتیاں افضل ہیں کہ غوث اعظم افضل ہے؟ جلدی بولو، ہے نا؟ اب دیکھیے غوث اعظم افضل ہے نا۔ اب دیکھیے یہ کہیں اللہ کی آواز کہیں سے نہیں آ سکتی۔ آؤ دیکھو قرآن شریف، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جنگل کے پاس سے ہوا، وہاں پر ایک درخت تھا، اس درخت سے آواز آئی۔ کہاں سے آواز آئی؟ لکھا کہاں ہے؟ کسی عام کتاب میں نہیں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ لیکن اگر آپ جاؤ گے صبح بتانے کہ درخت سے اللہ کی آواز آئی تھی تو ملا جی کہیں گے وہ دیکھو اپنی طرف سے گڑ دیا، درخت سے اللہ کی آواز آ گئی، توبہ 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 کرنے دی، کیا کہہ دیا یہ، ہے نا؟ آؤ دیکھو، لیکن ملا جی ہم کو روکو گے، قرآن کو کہاں روکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے راستے میں ایک درخت تھا۔ اب قرآن کا جملہ سنو، من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ قرآن کا جملہ سنو، من الشجرۃ، درخت سے آواز آئی، آخری جملہ، درخت سے آواز آئی، من الشجرۃ، شجر کے معنی درخت ہوتا ہے، درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، اے موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ کیا آواز آئی؟ میں؟ کس نے کہا؟ اللہ اپنے آپ کو، درخت نے کہا۔ کیا درخت اللہ ہو گیا تھا؟ درخت اللہ نہیں ہوا تھا، درخت کے اندر سے اللہ کی آواز آئی تھی، درخت کے اندر سے اللہ کی آواز آئی تھی۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر درخت سے، درخت کی لکڑیوں سے اللہ کی آواز آ
غوث اعظم کی زبان سے اللہ کی آواز کیوں نہیں آ سکتی؟ اسی لیے جب غوث اعظم کی زبان سے نکلتا ہے مردے کی زندگی کا حکم تو زبان غوث اعظم کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو 12 برس کیا 12,000 برس پہلے کشتی ڈوبی ہو وہ بھی نکل آئے گی۔ کیوں؟ غوث اعظم کی زبان سے اللہ کا فرمان نکل رہا ہے۔ وقت نہیں ورنہ مثالیں اور دیتا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بد عقیدوں سے دور رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔